بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 صادقین میں سے ہے جو ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تنوں میں دودھ بھر دینا اللہ پاک کا کام۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی اپنا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسا کرنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک آپ کو صحرا کی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان معصوم چہرے پر بے تحاشا مارتا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا، مگر یہ حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آخر تک ہار کر کہنے لگے، بلال، آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بے تاب ہو گئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رحمت للعالمین کی آنکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب سن کر اشکبار ہو گئی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیف دی جا رہی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کچھ روپے ہوتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا، مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید دیا۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔